إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول کی آج 8 تاریخ ہے۔ عام طور سے ربیع الاول کا جب آغاز ہوتا ہے تو سیرت نبوی کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور سیرت تو ایک ایسا موضوع ہے جس کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری برابر ادا کرنی ہے۔ لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ آپ کی ولادت باسعادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات حسرت آیات کا بھی مہینہ ہے، اس لیے فطرتاً اس میں ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ جشن کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پر کہیں جلوس نکلتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بینڈ باجے کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ دوسری قوموں کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے وہ اپنے اس طرح کے تہواروں کو مناتے ہیں، تقریبات کو مناتے ہیں، تو اس کی نقل مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بات کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن محبت کے اظہار میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت کے اظہار میں اسلامی احکام کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ اصل جو ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور آپ کی سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ کی جو رسالت ہے سب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو نبی آتے تھے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، لیکن میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کی رسالت سب کے لیے ہے، آپ کی نبوت سب کے لیے ہے، آپ کا پیغام سب کے لیے ہے۔ تو ہماری اصل ذمہ داری ہے
کہ ایک طرف جہاں ہم اپنی زندگی کو سیرت نبوی سے منور کریں اور اسوہ حسنہ کی اتباع کریں، دوسری طرف لوگوں تک آپ کی سیرت کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور اسلام کی دعوت کا یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ آپ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ اتنی مؤثر ہے کہ جو آدمی بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں جانکاری اسے حاصل ہوتی ہے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کی عبادت، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی سماجی زندگی، حیات طیبہ کا ہر پہلو اتنا روشن ہے کہ جس کے سامنے بھی وہ جاتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور آپ کی سیرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، اس کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ جو آپ سے جتنا قریب تھا اتنا ہی متاثر تھا۔ ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ دور کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن قریب کے لوگ تو ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، تو دور کے لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن اصل شخصیت کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے قریب کے لوگوں سے، گھر کے لوگوں سے، دوست سے، احباب سے۔ اور سیرت نبوی کا یہ اعجاز ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب تھا اتنا آپ سے متاثر تھا۔ اب آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کی شادی نبوت سے پہلے کئی برس پہلے ہوئی، سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی، اور جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے آئے گھر، حضرت خدیجہ سے پوری داستان سنائی تو انہوں نے آپ کو تسلی دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی ضروریات جو ہے آپ پوری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، بیوی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے؟ ان کی شہادت آپ کے بارے میں، ان کی گواہی آپ کے بارے میں، ان کا تاثر آپ کے بارے میں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غیر معمولی انسان تھے۔ جو زبان پہ تھا وہی دل میں تھا، جو اندر تھا وہی باہر تھا، جس طرح باہر تھے اسی طرح گھر میں تھے، دور کے لوگوں سے جیسا تعلق تھا قریب کے لوگوں سے ویسا تعلق۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس تھے، آپ نے ان کو متبنہ بھی بنایا تھا، بہت قریب تھے۔ سیرت میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب ان کے گھر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا نوجوان ایک غلام کی حیثیت سے مکے میں ہے، تو ان کی بازیابی کے لیے مکہ آئے ہو اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زید سے بات کر لو، وہ اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ زید غلام کی حیثیت سے یہاں ہیں، ہم ان کو لے جائیں گے، آزاد کی حیثیت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں گے، وہ تو وہ خوشی خوشی تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت زید سے بات کی تو ان کو مایوسی ہوئی اور انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ زید تم کیا کہہ رہے ہو، تم ایک غلام کی حیثیت سے یہاں ہو اور ہم تم کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں اور ہم تم کو گھر لے جانا چاہتے ہیں، تو تم آزادی کو نہیں پسند کرتے ہو اور ایک غلام کی حیثیت سے یہاں رہنے کے لیے تیار ہو۔ تو حضرت زید نے کہا کہ آپ کے ساتھ غلام کی حیثیت سے رہنا مجھے گوارا ہے، لیکن آپ سے میں جدا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے بدلے میں مجھے آزادی ہی کیوں نہ مل جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا آپ کا سلوک تھا، کیسا آپ کا اخلاق تھا، کیسا آپ کا کردار تھا کہ ایک نوجوان غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس کے بدلے میں اسے آزادی ہی کیوں نہ نصیب ہو جائے۔ کس چیز کا اثر تھا یہ؟
اللہ کے رسول نے کہا زید نے ایسا جواب دیا ہے تو میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اور زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہی حضرت زید ہے جن سے حضرت اسامہ ابن زید کی پیدائش ہوئی۔ جتنا جو قریب تھا اتنا آپ سے متاثر تھا۔ آپ جب مدینہ گئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور انہوں نے اپنے بچے کو جس کی عمر 10-11 سال تھی، حضرت انس کو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس رکھ دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور مدینے میں 10 سال تک آپ کی خدمت کیا حضرت انس نے۔ کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ دیکھیے عمر کتنی تھی، 10-11 سال کی عمر تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ یہ عمر کیسی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ذمہ داری کی عمر نہیں ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ بخدا میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں۔ ایک خادم کے ساتھ ایسا سلوک کوئی کر سکتا ہے؟ ایسی نظیر کوئی مل سکتی ہے؟ یہ آپ کی سیرت کا بہت ہی نمایاں پہلو ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا آپ سے متاثر ہے۔ سیرت کا تعارف کرائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تعارف کرائیے، لوگوں تک آپ کے پیغام کو، آپ کی زندگی کو پہنچائیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں، زبور ایک آسمانی کتاب بھی ہے، زبور کے لغوی معنی کتاب کے ہوتے ہیں، اور اس کی جمع زبور ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کتاب میں جو بھی کتابیں آئی ہیں، آسمانی جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی وراثت ہمارے نیک بندوں کے لیے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں زمین سے مراد جنت کی سرزمین ہے، جنت کی کامیابی ہے، جنت کی شادکامی۔ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ تکلیف سے بھی گزر جائے گی، لیکن جو ابدی راحت کی جگہ ہے جسے جنت کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اعلان ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس سرزمین کی وراثت اور اس کا استحقاق ہمارے نیک بندوں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہر طرح کی نعمتوں سے شاد کام ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس بات میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ ان کی عبادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کی ریاضت بیکار نہیں ہوگی، ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کا صبر یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا اجر دے گا، وہ ہر چیز سے واقف ہے، ایک ایک نیکی کا ثواب دے گا، اور جنت کی نعمتوں سے ان کو شاد کام کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئے۔ انسان اور انسانیت جن مصیبتوں میں مبتلا تھی اس سے نجات دینے والے بن کر کے آئے۔ آپ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور آپ کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی رسالت اور ان کا کام، ان کا کارنامہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے کن کن پہلوؤں سے رحمت ہے، کن کن پہلوؤں سے وہ ایک نعمت ہے۔ دنیا جو تباہی کی طرف جا رہی تھی، بربادی کی طرف جا رہی تھی، ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، جہنم کی طرف جا رہی تھی، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا، اپنے آخری رسول کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل کیا، انسان کو اس کے انجام سے آپ نے باخبر کیا،
جہنم کے عذاب سے آپ نے ڈرایا۔ آپ نے کہا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے رات میں روشنی کر دی ہو، پروانے اپنی جان دے رہے ہوں اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہمارا حال وہی کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہم ان کو پکڑ کر کے اس راستے سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ انسانیت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو اس کے انجام سے باخبر کیا جائے، عذاب جہنم سے باخبر کیا جائے، جنت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والوں اٹھ جا اور انذار کرو، باخبر کرو، آگاہ کرو، لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کرو، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، سرگرم ہو جائیے، اور اللہ کے رسول نے اس حکم پر اس طرح سے عمل کیا کہ مسلسل 23 سال تک سرگرم رہے، مسلسل 23 سال تک آپ نے محنت کی، سفر میں، حضر میں، بیماری ہو، صحت ہو، کوئی بھی حالت ہو، آپ اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ بہت بڑا احسان، انسانیت کو بچانے کی آپ نے کوشش کی، عذاب جہنم سے آگاہی آپ نے دی۔ آپ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے توحید کا صاف ستھرا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا، شرک کی آلائشوں میں گھری ہوئی انسانیت کو توحید کے چشمہ صافی سے آپ نے ہمکنار کیا۔ آپ نے کہا کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، کسی درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پوپ کی ضرورت ہے، نہ کسی پنڈت کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے، ہر انسان کا رشتہ اس کے رب سے جڑا ہوا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے، رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ انسانیت کو اللہ کے رسول نے اس کے رب سے ملا دیا، ملاقات کرا دی۔ انسان مصیبتوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت طاقت حاصل ہوتی ہے، بہت حوصلہ ملتا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، کس چیز سے سہارا ملتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بڑا احسان ہے آپ کا، آپ کا ایک بہت بڑا احسان اور آپ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ طبقوں میں بڑھی ہوئی انسانیت کو آپ نے ایک مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وحدت انسانیت کا آپ نے درس دیا۔ جتنے انسان ہیں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے رگوں میں ایک ہی خون ہے جو بہہ رہا ہے، ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، نسل کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وحدت انسانیت کا درس، ایک صف میں لا کر کے سب کو کھڑا کر دیا۔ انسانیت جو طبقات میں بٹی ہوئی تھی، جہاں اشراف الگ تھے، اراذل الگ تھے، مختلف برادریوں میں تقسیم کیا گیا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں، سب برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسجدوں کا منظر لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، غیر مسلم بھائیوں کو مسجدوں کی وزٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہماری مسجد میں ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوتے ہیں، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امیروں کی صف الگ ہے، غریبوں کی صف الگ ہے، ایسا کچھ نہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو پہلے آئے گا پہلی صف میں ہوگا، کسی کی سیٹ ریزرو نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مسجد وحدت انسانیت، انسانی اخوت کا مظہر ہے، اس کی چلتی پھرتی تصویر ہے، اس کا مشاہدہ کرانا چاہیے۔ بعض جگہوں پہ تجربات کیا ہے لوگوں نے،
جماعت اسلامی کے احباب نے غیر مسلم بھائیوں کو بلایا مسجدوں کی، دیکھو ہم کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے انتظام کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح سے نماز ہوتی ہے، کس طرح سے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ غیر معمولی اثر ہوتا، انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کے رسول کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ نے نابرابری کے تصور کو ختم کیا، سب کو ایک مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر فرق ہو سکتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر، خدا ترسی کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر تفریق ہوگی تو اس چیز کی بنیاد پر جہاں انسان کا اختیار ہے، جہاں انسان اپنی محنت سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے۔ کسی خاندان میں کسی گھر میں پیدا ہونا یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں، ہاں ایمان، عمل صالح، کردار، کیریکٹر یہ آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن نے وہ معیار دیا ہے کہ تکریم جو ہوگی وہ تقویٰ کی بنیاد پر اور خدا ترسی کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ کا یہ بھی احسان ہے کہ عورت جو مظلوم تھی، عورت جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کو دبایا گیا تھا، جس کے حقوق کو کچلا گیا تھا، عرب کا وہ معاشرہ جہاں بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ننگ اور عار کا سبب سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو اپنا منہ چھپاتا ہوا پھرتا تھا، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس ماحول میں آپ نے عورت کی تکریم کا درس دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے آپ کی، کتنا بڑا احسان ہے آپ کا۔ آپ نے کہا کہ ایک بچی کی اگر کوئی پرورش کرتا ہے، 2 بچی کی کوئی پرورش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے عورتوں کو جو حقوق اللہ کے رسول نے دیے ہیں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنے کمزور طبقات تھے سماج میں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ یتیم ہوں، جتنے کمزور طبقات تھے آپ نے سب کے ساتھ انصاف کرنا سکھایا۔ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوروں کے نجات دہندہ بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ غور کیجئے، آپ کی رحمتوں کے مظاہر بہت ہیں، آپ نے جو احسانات انسانیت پر کیے ہیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان چیزوں کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، برادران وطن تک اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، سیرت نبی کا صحیح پریچے کرانے کی ضرورت ہے، اور ان سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارا جتنا حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، حیات طیبہ کو پڑھیے، اس سے روشنی حاصل کیجئے۔ آج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی سیرت نبوی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کے مسائل کو حل کیا، آج کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیرت نبوی کی روشنی میں حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سیرت کے اس پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ وہ تو رحمت بن کر آئے تھے سارے عالم کے لیے، دشمن کو بھی مارا تو مارا اخلاق کے پھولوں سے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت نبوی سے استفادہ کی توفیق دے، مطالعے کی توفیق دے، اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور آپ کی سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔